بیماروں کو شفا دے دے اور اللہ اس مدرسے کو ہر طرح کی ترقی عطا کر دے۔ ہم اور مدرسے کے چلانے والے لوگ، مدرسے سے محبت کرنے والے لوگ، اللہ ان سب کی خدمات کو قبول کر لے۔ میرے دوستو، ابھی ایک بچہ نعت شریف پڑھ رہا تھا، پورا مجمع ایسے 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 مست جیسے آدمی ہو جاتا ہے، کیونکہ محبوب کی تعریف ہو رہی ہے۔ محبوب کی تعریف انسان کو سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ہمارے محبوب، ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بچہ بار بار کہتا تھا، کوتا دور، کوتا دور، کوتا دور۔ اللہ جس کے اوپر رحم کرتا ہے، مہربانی کرتا ہے، کامیاب کرتا ہے، تو اس کو بھیج دیتا ہے، پہنچا دیتا ہے، زیارت نصیب ہو جاتی ہے، وہاں کی فضا میں پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کے اپنا ماتھا ٹیکتا ہے۔ یہاں سے تو پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اور وہاں جا کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ مدینہ منورہ ایک مومن کی حاضری کے لیے بندوبست کر دے۔ اللہ ہی جب چاہتا ہے تو انسان جاتا ہے، نہیں تو نہیں۔ مجھے بہت اچھا لگا، بچہ پڑھ رہا تھا، سب لوگ مگن تھے۔ میرے دوستو، دنیا میں صرف، پوری دنیا میں صرف مدینہ منورہ ایک ایسی جگہ ہے، مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے، مدینہ طیبہ ایک ایسا شہر ہے ساری دنیا میں، پوری دنیا میں کہیں اللہ کا یہ نظام نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ صرف مدینہ منورہ میں ہے کہ جب مومن مدینہ منورہ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت کے فرشتے، جو مانوش بھی مدینہ منورہ جائے گا، اللہ کی رحمت کے فرشتے ہر 1 گھنٹے کے بعد اس کے دل کو دھوتے ہیں، اس کے دل کو صاف کرتے ہیں، ہر 1 گھنٹے کے بعد۔ کہیں ایسا دنیا میں نہیں ہے، کہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ مدینہ منورہ ہمارے آقا اور سردار، اس کے محبوب، سارے نبیوں کے سردار، جتنے دنیا میں نبی آئے ان سب کے سردار ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ وہاں موجود ہیں، اپنی قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ ان کے لیے اللہ یہ انتظام کرتا ہے کہ گندا کوئی آدمی وہاں نہ رہے، ہر 1 گھنٹے میں فرشتے آتے ہیں، اس کے دل کو دھوتے ہیں، ہر 1 گھنٹے میں فرشتے آتے ہیں، اس کے دل کو دھوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، 24 دفعہ، ایک دن میں 24 دفعہ، اگر ہم 24 دفعہ اس گلاس کو دھوئیں روزانہ 24 دفعہ، کیسا چمکنے لگے گا؟ اور اللہ کی رحمت کے فرشتے دھوتے ہیں، کتنے طاقت، کتنی قوت والے لوگ کس طرح سے دھوتے ہیں، تو دل کیسا چمکے گا؟ سونے کی طرح سے۔ میرے دوستو، یہ انتظام ہے، اور مجھے اس کا افسوس ہوتا ہے، ہم مدینہ منورہ حاضر ہوتے ہیں، روضہ مبارکہ پر حاضری دیتے ہیں تو سیلفی لیتے ہیں۔ سیلفی سمجھ گئے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس سے دکھتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ مجھے بتاؤ، دکھتا ہے کہ خوش ہوتا ہے؟ اور جب اللہ کے رسول، اللہ کے محبوب کا دل دکھے گا تو کیا اللہ ہم سے خوش ہوگا؟ میرے دوستو، آئندہ کبھی بھی اگر اللہ اس کا بندوبست کر دے کہ مدینہ منورہ ایک مومن کی حاضری ہو، تو کبھی بھی یہ غلطی نہ کرنا،
ایسی غلطی مت کرنا جس سے ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھے. جس چیز کو انہوں نے منع فرمایا ہے وہ کام ہم کریں وہاں جا کے. سوچو، آپ کا ملک ہے، ملک میں چوری کرنا جائز ہے؟ اگر ہم پرائم منسٹر کے گھر میں جا کے چوری کریں تو ہماری کتنی پٹائی ہوگی بتاؤ؟ اس گاؤں میں چوری کرے ایک، اور ایک پرائم منسٹر کے گھر میں جا کے چوری کرے، کون بڑا چور ہے؟ سوچو کتنی اس کی پٹائی ہوگی، کتنی اس کے اوپر مصیبت آئے گی، کس طرح سے اسے جیل میں ڈالا جائے گا، کبھی جیل سے نہیں نکلے گا. ایک تو گناہ ہم اپنے گھر کر رہے ہیں، ایک گناہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صرف اس لیے سیلفی لے رہے ہیں کہ گاؤں میں لوگ دیکھیں گے. اللہ سے مانگنا چاہتے ہو یا گاؤں سے مانگنا چاہتے ہو؟ سوچو بھائی کیا کرتے ہیں ہم، کیسی غلطی کرتے ہیں. محدثین مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جو زمین میں، جس زمین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، بند کرو اسے، چل بند کر، ٹیپ کرنا نیچے رکھو. اب وہ بجائے میری بات سن کے اس کو دیکھ رہا ہے، پیچھے تب اس کو دیکھ، بند کرو. یہ بھی بھول جاتا ہوں میں کیا بات کر رہا تھا، جہالت والی باتیں. جو آپ کے جسم مبارک سے، بات میری نہیں سمجھ رہے تو ہنستا کیوں ہے دانت نکال کے؟ بےہودہ کہیں گا، نیچے منہ کر. جو زمین کا حصہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں، اس زمین کے حصے کی عزت اللہ کے اسٹیج سے، اللہ کے فرش سے، اللہ کے عرش سے بھی زیادہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روز آنا اللہ کی رحمتیں لے کر مدینہ منورہ میں روضہ مبارکہ پر حاضر ہوتے رہتے ہیں. نہیں، اتنی اللہ کی رحمتیں، اتنی اللہ کی نعمتیں ہر وقت برستی رہتی ہیں کہ 70,000 فرشتے اپنے پروں سے اسے گھیرے ہوئے ہیں. اگر چاروں طرف وہ پر سے گھیرے نہیں ہوں گے تو ہماری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، اس روشنی کو دیکھ نہیں سکتی. جیسے یہ پردہ ہے، پردے کے پیچھے اگر روشنی ہو تو کم ہوگی، اگر 2 پردے ہوں تو اور کم ہوگی، 3 پردے ہوں. 70,000 فرشتے اس روشنی کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے تاکہ انسان اندھے نہ ہو جائیں. ایسی عظیم الشان جگہ اس سے بڑھ کر کوئی جگہ نہیں. میرے دوستو، وہاں ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم جاتے ہیں روضہ مبارکہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور زور زور سے بات کرتے ہیں. سبحان اللہ کی بات ہے، جوتا ماروں گا پاگل کہیں گے. زور زور سے بات کرتے ہیں. مجھے بتاؤ، بڑے کے سامنے زور سے بات کی جاتی ہے؟ ہنستے ہیں مسجد میں بیٹھ کر، ٹیلی فون پر اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہیں. اتنی زور سے بولے گا وہاں بنگالی، کیوں؟ بتا رہا ہے میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا ہوں. ارے اللہ کے لیے بیٹھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹھا ہے یا اپنے گھر والوں کے لیے بیٹھا ہے؟ کیا دے دیں گے گھر والے؟ ابھی آپ کے یہاں پرائم منسٹر نہیں، ڈی سی آ جائے، ڈی سی سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا ہو، آپ اس کے سامنے زور زور سے بات کر سکتے ہو؟ اور اگر زور سے بات کرو گے اپنے سپاہیوں کو کہے گا مارو اسے اور نکالو یہاں سے، کہے گا کہ نہیں کہے گا؟ صرف ڈی سی، پرائم منسٹر تو بہت اونچی چیز ہے، ڈی سی کے سامنے ہمت نہیں ہے کسی کی ٹیلی فون پر بات کرنے کی، یا ہے ہمت؟ اور ہم برباد کرتے ہیں اپنے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں
مسجد نبوی شریف میں حاضر ہوتے ہیں اور وہاں حاضری اور نماز پڑھتے ہی ٹیلی فون نکال کے بات کریں گے، ادھر کا فوٹو لیں گے، ادھر کا فوٹو لیں گے۔ میرے دوستو، کبھی کرو گے آئندہ اگر اللہ نے توفیق دی؟ زور سے بات کرو گے؟ موبائل لو گے؟ فوٹو کھینچو گے؟ کہو انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ میرے دوستو، ایک بات یہ بتاؤ، اللہ، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بزرگ، کیا کبھی کسی بزرگ نے، کیا کسی صحابی نے یا کسی انسان نے اس کی کوشش کی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع فرمایا ہو وہ کام کیا ہے؟ کسی صحابی نے کیا ہے؟ کتنے صحابی تھے؟ 1,00,000 سے زیادہ۔ آخری حج میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، تو اس شان سے تشریف لے گئے ہیں کہ 1,25,000 یا 1,25,000 سے زائد یا 1,25,000 کے قریب صحابہ ساتھ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، پورا لبیک پڑھتے تھے۔ تمام صحابہ خاموش رہتے تھے۔ جب آقا پڑھ دیتے تھے ایک مرتبہ تو ایک آواز میں تمام صحابہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ آقا اس وقت خاموش رہے۔ جب صحابہ پڑھ چکے ہوتے تھے تو چاروں طرف کے جو پہاڑ ہیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے ریزے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، وہ سب کے سب تیسری مرتبہ پڑھتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ جب وہ پڑھ لیتے تھے پھر حضرت ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، پھر صحابہ پڑھتے تھے، پھر سارے پہاڑ، ہر پہاڑ میں سے آواز آتی تھی لبیک اللہم لبیک۔ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم امتی ہیں، جن کا ہم نام لینے والے ہیں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ساتھ میں شامل نہ کریں۔ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ محمد الرسول اللہ کے بعد مکمل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، اللہ کا یہ شکر ہے کہ نہیں؟ اللہ کا یہ احسان ہے کہ نہیں؟ ہمارا اس میں کوئی دخل ہے؟ نہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم ان کے امتی، ہم ان کا نام لینے والے، ہم ان کے واسطے سے جنت میں جانے والے، اور ہمارا حال یہ ہو کہ جس چیز کو ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، منع کو کیا کہتے ہیں؟ نشت کیا ہے، منع کیا ہے، ہم اسی کام کو کرتے ہیں، ہم اسی کام کو کرتے ہیں، ہم اسی کام کو کرتے ہیں، دن میں کرتے ہیں، رات میں کرتے ہیں، صبح کرتے ہیں، شام کرتے ہیں، بزنس میں کرتے ہیں، بچھونے پہ کرتے ہیں، مسجد، ہر جگہ اس کام کو کرتے ہیں جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشت کیا ہے، منع کیا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جیون میں، بچے تھے، بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، جوان ہوئے، بزنس کیا، معاملہ کیا، 40 سال کے بعد نبوت ملی، 40 سال کے بعد نبوت ملی، مکہ مکرمہ میں رہے، مدینہ منورہ میں رہے، کتنے لوگوں سے ان کا تعلق، ان کا معاملہ، کتنے لوگوں سے رشتہ داری، کتنے لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا۔ آج تک دنیا میں کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جیون میں ایک مرتبہ کبھی مذاق میں جھوٹ بولا ہو۔ جھوٹ کیا کہتے ہیں جھوٹ کو؟ متھا کو تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے جیون میں کبھی متھا کو تھا بولا؟
کیا متھا کوتھا بولنے کی اجازت کو کیا کہتے ہیں؟ انومتی دی اور منع کیا اس کو کیا کہیں گے؟ نشد. متھا کوتا ہمیشہ منع فرمایا، ہمیشہ منع کیا، ہمیشہ منع کیا. فرمایا اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر تمہاری یہ دعوی ہے کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، تو اس بات کو یاد رکھو اگر تم نے کبھی جھوٹ بولا تو تم جھوٹے ہو، تم کو محبت مجھ سے نہیں ہے. ابھی ہم ایسے جھوم رہے تھے، کس وجہ سے جھوم رہے تھے؟ محبت کی وجہ سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم جھوٹ بولتے ہو تو تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کیا سمجھ رہے ہو؟ ہیں؟ سب لوگ سمجھ میں نہیں آتا. کیا کریں؟ سبے بوستے سے نہ. میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کا دعوی کرتا ہے وہ جھوٹ بولے گا؟ اگر جھوٹا ہے تو اس کی دعوی جھوٹی ہے، اگر سچا ہے تو دعویٰ سچا ہے. دیکھیے ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں آپ کو ایک گھٹنا سناؤں. گھٹنا سمجھ گئے؟ حدیث شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں حدیث میں ہیں، آپ کی پوری زندگی. حدیث شریف میں ہے کہ ایک دن آپ وضو کر رہے تھے بیٹھ کر اوپر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع تھے. جب آپ نے ہاتھ دھوئے ایسے تو پانی نیچے گرے گا، تو صحابہ نے پانی نیچے نہیں گرنے دیا. صحابہ نے پانی نیچے نہیں گرنے دیا. جیسے ہی ہاتھ دھوئے فوراً سب نے ہاتھ ایسے کر دیے اور ہاتھوں میں پانی لیا اور اپنے چہرے پر اپنے جسم پر ملا. صحابہ بہت سارے تھے، سب لوگ وہاں پہنچ نہیں سکے، تو جس کا ہاتھ گیلا تھا دوسرے نے ہاتھ پکڑ کے ایسے ایسے ہاتھ مل لیا. یہ حدیث شریف ہے. ایسے ایسے مل لیا، ڈائریکٹ نہیں لے سکا تو انڈائریکٹ. جب آپ نے کلی کی اور کلی کر کے منہ سے پانی نکالا زمین پر پھینکنے کے لیے، کسی آدمی نے زمین تک پانی نہیں جانے دیا، سب نے اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے جسم پر مل دیا. ناک میں پانی ڈالا، ناک کو صاف کیا. جیسے ہی ناک کو صاف کیا فوراً صحابہ دوڑ کر تمام اس کو ہاتھوں پہ لے کر اپنے چہرے پر مل لیا. اور جس کا ہاتھ نہیں پہنچا اس نے اس کا جسم لے کر ایسے مل لیا. پورے وضو میں تمام صحابہ نے یہی کیا. وضو مکمل ہو گیا. جب وضو مکمل ہو گیا اور آقا بیٹھ گئے تو بیٹھ کر تمام صحابہ کو بلایا اور بلا کر یہ کہا کہ یہ بتاؤ، سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ کہا یہ بتلاؤ کہ تم سب لوگوں نے میرے پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیا، اپنے کپڑوں پر، اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر لگایا. کیوں؟ ایسا کیوں کیا تم نے؟ سمجھ گئے بات کو؟ آپ بتائیے کیوں کیا؟ آپ بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں کیا ایسا؟ ہاں کیوں کیا؟ کس کی محبت؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں. بالکل صحیح سمجھے آپ. یہی صحابہ نے کیا کہ حضور صرف آپ کی محبت اور اللہ کی محبت میں ہم نے یہ کیا ہے. ہمیں دنیا نہیں چاہیے آپ سے، ہمیں تو جنت چاہیے، ہمیں تو آخرت چاہیے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دعوی کرتے ہو محبت کی، محبت کا دعویٰ کرتے ہو. سمجھ رہے ہو بات کو؟
محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم اپنے دعوے میں سچے ہو اگر یہ 3 کام تم کرو گے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اگر یہ 3 کام تم کرو گے تو تمہارا کہنا سچا، تمہارا دعویٰ سچا۔ سبحان اللہ، نہیں سنو بات کو، 3 کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کون فرما رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ محبت میں ہم نے یہ کیا ہے، اگر تم یہ 3 کام کرو گے تو تمہارا دعویٰ سچا ہے، اور اگر ان 3 میں سے ایک کام بھی چھوڑو گے تو تمہارا دعویٰ جھوٹا۔ بات سمجھ لی آپ نے؟ سب نے سمجھ لی بات کو؟ سمجھ گئے؟ 3 کام کرنے لازم، ضروری، کیا کہتے ہیں کرنے ضروری؟ اوش کٹھن ہے، ضروری سمجھ گئے نا؟ 3 کام، اگر یہ 3 کام کرو گے تم تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور اگر اس میں سے ایک کام بھی چھوڑو گے تو تم جھوٹے ہو۔ صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا، آج ہم جب یہ پڑھ رہا تھا بچہ، کوتھو دور، کیا کہتے ہیں؟ کتو دور، مدینہ کوتھو دور، تو ہمیں کتنا مزہ آتا تھا محبت میں۔ تو اگر ہم یہ 3 کام کرتے ہیں تو ہم اپنی محبت میں سچے ہیں، اور اگر ان 3 میں سے ایک کام بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں۔ بات سمجھ لی؟ سمجھے بات کو؟ اتنی آہستہ سے کیوں بولتے ہو؟ یہ بتاؤ کہ میں تمہیں بتلاؤں، وہ 3 بات بتلاؤں؟ بتائے گا 3 بات؟ عمل کربن، عمل کربن، 3 بات کیا کہتے ہیں؟ 3 تھی کوتھا، 3 تھی کوتھا بتلاؤں؟ بتلانے کو کیا کہیں گے؟ 3 تھی کوتھا بولبو، عمل کربن، آگئی بات سمجھ۔ فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ، نمبر 1 پہلی بات فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ حدیث شریف میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نمبر 1 فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ۔ کیا فرما رہے ہیں؟ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ۔ دیکھو صحابہ سے فرما رہے ہیں، ہم سے آپ سے نہیں، اتنے بڑے لوگ، اتنے مہان لوگ، ان سے فرما رہے ہیں دیکھو جب بولو اذا حدث، جب بولو، گھر میں بولو، بزنس میں بولو، کھیت میں بولو، ہوٹل میں بولو، بازار میں بولو، مسجد میں بولو، بیوی سے بولو، بیٹے سے بولو، دشمن سے بولو، دوست سے بولو، جب بولو، جب تمہاری زبان سے، الفاظ کو کیا کہیں گے؟ جب تمہاری زبان سے، زبان کو کیا کہیں گے؟ جب تمہاری زبان سے شبد نکلے، جب تمہاری زبان سے اذا حدث، جب تمہاری زبان سے تمہارے جیون میں شبد نکلے، ہمیشہ سچا شبد نکلے، کبھی بھی جھوٹ تمہاری زبان سے نہ نکلے، متھا کوتھا شبد تمہاری زبان سے کبھی نہ نکلے، جب نکلے سچ نکلے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ، پہلی شرط ہے، اگر تم سچے ہو، ہمیشہ تمہاری زبان سے سچ نکلتا ہے، تو تم اللہ کے کو سچ مانتے ہو، اللہ سے محبت کرتے ہو اور مجھ سے محبت کرتے ہو۔ میرے دوستو، جھوٹ جب آدمی بولتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے؟
جب اللہ کا ڈر نہیں ہے، جب اللہ کا خوف نہیں ہے، تو اس کو اللہ کی محبت بھی نہیں ہے بات یہ کہ نہیں؟ جب اللہ کا ڈر نہیں ہے، مشرک کافر بت کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، کہتا ہے اے بت مجھ کو یہ دے دے، مجھ کو یہ دے دے، اللہ کے سامنے اگر اللہ کا اسے ڈر ہوگا تو بت کے سامنے جائے گا؟ اسی طرح سے مسلمان کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو کبھی اس کی زبان سے ایسا شبد نہیں نکلے گا جو میٹھا ہو۔ میرے دوستو، بہت آسان بات ہے اور بہت مشکل بات ہے۔ اگر ہمارا دل شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور اگر ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہم جب یہاں سے جائیں گے اللہ کے فرشتے ہمارا استقبال کریں گے، اللہ ہمیں اپنی جنت میں جگہ دے گا، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ ہم اللہ پر اعتماد کرتے ہیں تو اللہ ہم سے محبت کرے گا، ہم بھی اس سے محبت کریں گے۔ تو میرے دوستو، بات آئی سمجھ میں؟ نمبر ایک کیا ہے؟ نمبر ایک بولو، کیا مطلب؟ اپنی زبان میں بتاؤ، کیا سمجھے تم؟ بالکل صحیح ہے، بولو بھائی، وہاں سے بولو۔ جب بولو گے سچ بولو گے، جب بولو گے اذا حدث، جب بولو گے، آقا فرما رہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، حدیث شریف ہے، فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ اذا حدث، جب بولو، جب بولو، جب بولو کو کیا کہیں؟ جوکھن بول بے، جوکھن بول بے، کیا بول بے؟ ستو بول بے، بول بے تو بول بے تو ہم اپنے کو کہہ رہے ہیں نا۔ ہاں، بات آ گئی سمجھ میں؟ اب مجھے یہ بتاؤ کہ آج کے بعد جھوٹ بولو گے؟ سچ بتلا دو، آج کے بعد جھوٹ بولو گے؟ دیکھو، داڑھی نہیں رکھتے ہو، اللہ کرے گا، نماز نہیں پڑھتے ہو، اللہ کرے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دیکھو تمہاری زبان سے کبھی بھی جھوٹ بات اذا حد، جب بولو، جب بولو، جب بولو، کیا بولو؟ سچ بولو۔ تو تم سچے ہو، تم سچا دعویٰ کر رہے ہو کہ محبت ہے۔ اگر تم سچ نہیں بولتے ہو تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ میرے دوستو، ابھی میں پڑھ رہا تھا، ابھی آپ کے گھر آنے سے، آپ کے مدرسہ آنے سے پہلے، ایک ملک ہے افریقہ کا، نام اس وقت عجیب طرح کا نام ہے، اس کی کیبنٹ میٹنگ ابھی ہو رہی تھی، ابھی 4 گھنٹے پہلے کیبنٹ میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس کا وزیر خارجہ کو کیا کہتے ہیں؟ براشٹر منتری، فورن منسٹر میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے، ادھر پرائم منسٹر بیٹھا ہے، ادھر پریزیڈنٹ بیٹھا ہے، اور بات ہو رہی، ایک دم وہیں بیٹھا فرشتے آئے اللہ کے، اور اس کی روح کو لے کر چلے گئے۔ اسپتال لے جاؤ، یہاں لے جاؤ، فوجی لے جاؤ، فلاں کرو، دماغ کرو، کچھ بھی نہیں ختم۔ ہم دنیا میں جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ بتاؤ، کیا کہتے ہیں؟ میٹھا کینو بولی؟ کیا جنت کے لیے بولتے ہیں؟ کیا اللہ کو خوش کرنے کے لیے بولتے ہیں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اس وجہ سے بولتے ہیں؟ صرف اس دنیا کو خوش کرنے کے لیے، اور اس دنیا کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے پاکٹ میں رکھنے کے لیے۔ اچھا، یہ پاکٹ میں جو دنیا ہے ہمارے، یہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ یہ کپڑا ہم نے پہنا ہے، ہمارا بیٹا سب سے پہلے یہاں سے پھاڑ کر اس کپڑے کو لے جائے گا، چشمے کو لے جائے گا، گھڑی کو لے جائے گا، جوتے کو لے جائے گا، یہ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو لے جائے گا۔ آج ہم اس کرسی پر بیٹھ رہے ہیں، کل کو دوسرا آدمی اس کرسی پر بیٹھے گا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں